آج ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ تاریخ اسلام کی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا نام بہادری، حکمت اور قربانی تینوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمارے پاس حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی پر کچھ مواد ہے، اور آج ہم اس میں گہرائی میں جا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ صرف پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی ہی نہیں تھے، بلکہ اپنے آپ میں ایک مکمل ادارہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی صورت اور سیرت دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری مشابہت تھی۔ یہ مشابہت والی بات بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ صرف ظاہری نہیں تھی۔ ان کے فیصلوں میں، ان کی گفتگو میں اور خاص طور پر ان کی ہمدردی میں وہی نبوی رنگ جھلکتا تھا۔ آج جب ہم ان کی زندگی کے واقعات کو جوڑیں گے، مکہ کے ابتدائی مشکل دنوں سے لے کر حبشہ کی ہجرت اور پھر وہاں نجاشی کے دربار میں وہ شہر آفاق مکالمہ اور آخر میں جنگ موتا میں ان کی شہادت تک، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کا مقام اتنا بلند کیوں ہے۔ یہ صرف واقعات کی فہرست نہیں، بلکہ ایک رہنما کی شخصیت کے بننے کی کہانی ہے۔ تو پھر کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ان کی پرورش کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے والد ابو طالب مالی طور پر کچھ کمزور تھے، جس کی وجہ سے نبی اکرم نے حضرت علی کی اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کی کفالت کی ذمہ داری لی۔ کیا اس ابتدائی دور نے ان کی شخصیت پر کوئی خاص اثر ڈالا؟ یقیناً ڈالا ہوگا۔ اس سے انہیں کم عمری میں ہی خاندانی ذمہ داری اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کی اہمیت کا احساس ہوا۔ لیکن اصل موڑ تب آیا جب انہوں نے اور ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس نے اسلام قبول کیا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں السابقون الاولون کہا جاتا ہے، یعنی اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والے۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اس وقت کلمہ پڑھنے کا مطلب تھا مکہ کے پورے سماجی اور معاشی نظام سے ٹکرا لینا، اپنے آپ کو ہر طرح کے خطرے میں ڈال دینا۔ اور وہ خطرہ بہت جلد حقیقت بن گیا۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو حبشہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ ہوا۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے ایک قدم تھا، لیکن کیا اس میں کوئی اور اسٹریٹجک پہلو بھی تھا؟ یہ محض ایک پناہ گاہ تھی یا اس سے کچھ اور بھی حاصل کرنا مقصود تھا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ صرف پناہ گزینی نہیں تھی، یہ اسلام کو ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم پر متعارف کروانے کا پہلا موقع تھا۔ دیکھیں، حبشہ کا انتخاب اس لیے نہیں تھا کہ وہ قریب تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند عیسائی حکمران کے طور پر جانا جاتا تھا۔ جی۔ اس ہجرت کے ذریعے مسلمانوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، اور یہ کہ مسلمان دوسرے ابراہیمی مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ پرامن طور پر رہ سکتے ہیں۔ یہ ایک سفارتی مشن بھی تھا جس کی قیادت حضرت جعفر کر رہے تھے۔ اور قریش کو یہ سفارتی پیش قدمی بالکل پسند نہیں آئی۔ انہوں نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بھیجا، جو اس وقت عرب کے شاطر ترین سفارتکار مانے جاتے تھے۔ ایک طرف وہ تھے قیمتی تحائف اور مضبوط دلائل کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ مٹھی بھر مہاجرین۔ کیا مسلمانوں کے پاس کوئی تھا جو ان کا مقابلہ کر سکتا؟ حضرت جعفر کو اس کام کے لیے کیوں چنا گیا؟ انہیں اس لیے چنا گیا کیونکہ ان میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو اس لمحے درکار تھیں۔ وہ قبیلہ بنو ہاشم سے تھے، یعنی خاندانی طور پر معزز تھے۔ ان کی فصاحت اور بلاغت مشہور تھی، اور سب سے بڑھ کر انہیں اپنے ایمان پر مکمل یقین اور اس کی گہری سمجھ تھی۔ یہ صرف ایک سیاسی بحث نہیں ہونی تھی، یہ نظریات کی جنگ تھی، اور اس کے لیے جعفر بن ابی طالب سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ تو دربار کا منظر کیا تھا؟ قریش کے نمائندوں نے اپنا کیس کیسے پیش کیا؟ انہوں نے بہت چالاکی سے بات شروع کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو چند نادان لڑکے کہا جنہوں نے نہ صرف اپنا آبائی مذہب چھوڑا بلکہ کوئی معروف مذہب جیسے عیسائیت بھی اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے اسے ایک سیاسی بغاوت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ آپ کے ملک میں بھی فتنہ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا الزام تھا جس سے کوئی بھی بادشاہ تشویش میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر تو سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اگر نجاشی ان کی بات مان لیتا تو مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوتا؟ اس دباؤ میں حضرت جعفر نے جواب کیسے دیا؟ یہیں پر ان کی ذہانت کا کمال نظر آتا ہے۔ انہوں نے قریش کے الزامات کا ایک ایک کر کے جواب دینے کے بجائے گفتگو کا رخ ہی موڑ دیا۔ انہوں نے ایک مشترکہ اخلاقی بنیاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز اسلام سے پہلے عرب معاشرے کی ایک تصویر کشی سے کی۔ یعنی انہوں نے پہلے یہ بتایا کہ وہ کیا تھے، بجائے اس کے کہ وہ کیا بن گئے ہیں۔ بالکل۔
انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی عام تھی، ہم رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے تھے اور طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اب آپ سوچیں، دربار میں بیٹھا کوئی بھی شخص، چاہے وہ عیسائی ہو یا کچھ اور، ان باتوں کو اچھا نہیں کہہ سکتا۔ صحیح۔ انہوں نے پہلے سب کو اس بات پر متفق کیا کہ وہ جس حالت میں تھے وہ بری تھی۔ یہ تو سفارتی ذہانت کا ایک شاہکار تھا۔ انہوں نے مسئلے کو قریش بمقابلہ مسلمان سے بدل کر جہالت بمقابلہ تہذیب بنا دیا، جس میں نجاشی خود کو ان کے ساتھ کھڑا پاتا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس بنیاد کو قائم کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ اسلام نے آ کر کیا تبدیلی پیدا کی۔ انہوں نے کہا، پھر اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کی سچائی، امانت اور پاک دامنی سے ہم واقف تھے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، سچ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو اور تمام برے کاموں سے بچو۔ انہوں نے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے یہ دکھایا کہ اسلام کوئی باغیانہ فرقہ نہیں، بلکہ وہی عالمگیر اخلاقیات سکھاتا ہے جن کی ایک انصاف پسند عیسائی بادشاہ قدر کرے گا۔ اس تقریر کا اثر تو یقیناً بہت گہرا ہوا ہوگا۔ نجاشی بہت متاثر ہوا۔ اس نے فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ایک سوال پوچھا، کیا تمہارے پاس اس تعلیم کا کوئی حصہ ہے جو تمہارے نبی پر نازل ہوئی؟ یہ دراصل ایک امتحان تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ باتیں صرف فلسفہ ہیں یا ان کی کوئی الہامی بنیاد بھی ہے۔ اور حضرت جعفر نے سورت مریم کی تلاوت کی۔ یہ انتخاب خود اپنی جگہ ایک ذہانت کا ثبوت ہے۔ ذہانت سے بھی بڑھ کر یہ اعلامی ہدایت تھی۔ سورت مریم میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو عیسائیوں کے لیے بھی اتنی ہی مقدس ہیں۔ جب حضرت جعفر نے وہ آیات تلاوت کی تو انہوں نے دراصل دونوں مذاہب کے درمیان ایک روحانی پل بنا دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا اور تمہارا عقیدہ ایک ہے، بلکہ انہوں نے کلام الہی کو خود بولنے کا موقع دیا۔ اور اس کا اثر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ نجاشی اور اس کے درباری پادری رونے لگے۔ یہ حیرت انگیز ہے، یعنی قرآن کی چند آیات نے وہ کام کر دیا جو کوئی دلیل یا سفارت کاری نہ کر سکی۔ اس لمحے دربار کا ماحول کیسا ہو کیا ہوگا؟ وہ ماحول الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہاں صرف آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک گہرا روحانی تعلق محسوس کیا جا رہا تھا۔ نجاشی نے جو جملہ کہا وہ تاریخ میں امر ہو گیا، خدا کی قسم، یہ کلام اور وہ جو عیسیٰ لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ اس نے قریش کے سفیروں کو صاف کہہ دیا کہ وہ ان لوگوں کو کبھی واپس نہیں کرے گا۔ لیکن عمرو بن العاص اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے۔ اگلے دن انہوں نے ایک اور زیادہ خطرناک چال چلی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمانوں کے عقیدے کا معاملہ اٹھا دیا۔ ہاں، یہ ایک آخری کوشش تھی کہ مذہبی اختلاف کو ہوا دے کر بادشاہ کو بھڑکایا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ اسلامی عقیدہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، اور یہ عیسائی عقیدے کے مرکز سے ٹکرانے والی بات تھی۔ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا۔ اب مسلمانوں کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ اپنے عقیدے پر قائم رہیں اور بادشاہ کی ناراضگی کا خطرہ مول لیں، یا بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی درمیانی بات کہہ دیں۔ اور حضرت جعفر نے کیا کیا؟ انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے صاف اور واضح الفاظ میں اسلامی عقیدہ بیان کر دیا۔ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف ڈالا۔ اس میں تو کوئی ڈپلومیٹک زبان استعمال نہیں کی گئی، یہ تو سیدھی بات تھی، اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ سچائی کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے اعتماد نے نجاشی کو متاثر کیا۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، عیسیٰ بن مریم اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں جو تم نے بیان کیا ہے۔ یہ حضرت جعفر کی اپنے ایمان پر ثابت قدمی اور ان کی حکمت کی فتح تھی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ احترام کے ساتھ اپنے نظریات کو پیش کرنا ممکن ہے، چاہے وہ کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔ اس واقعے کے بعد مسلمان حبشہ میں تقریباً 10 سال رہے۔ یہ ایک لمبا عرصہ ہے۔ اس دوران کیا ہوا؟ تاریخ اس دور کے بارے میں زیادہ بات کیوں نہیں کرتی؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ تاریخ اکثر بڑے واقعات پر توجہ مرکوز رکھتی ہے، لیکن یہ 10 سال بہت اہم تھے۔ اس دوران حبشہ میں ایک چھوٹی سی مسلم ریاست کی بنیاد پڑی۔ ان لوگوں نے وہاں رہتے ہوئے اپنے دین پر عمل کیا، اپنے بچوں کی تربیت کی اور مقامی معاشرے کے ساتھ پرامن طور پر رہے۔
یہ تجربہ بعد میں مدینہ کی ریاست کے لیے ایک طرح کی ٹریننگ ثابت ہوا۔ اچھا، انہوں نے سیکھا کہ ایک غیر مسلم اکثریت والے ملک میں اپنی شناخت کو کیسے برقرار رکھنا ہے۔ پھر سن 7 ہجری میں ان کی مدینہ واپسی ہوئی اور پیغمبر اسلام نے ان کا استقبال کرتے ہوئے وہ مشہور جملہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کی آمد کی۔ یہ جملہ حضرت جعفر کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف محبت کا اظہار نہیں تھا بلکہ ان کی اسٹریٹجک اہمیت کا اعتراف بھی تھا۔ حبشہ سے واپس آنے والے یہ لوگ تجربہ کار، پختہ اور دنیا دیکھے ہوئے مسلمان تھے۔ ان کی واپسی مدینہ کی نئی ریاست کے لیے ایک بہت بڑی تقویت تھی۔ اور مدینہ آ کر حضرت جعفر کی شخصیت کا ایک اور پہلو سامنے آیا جس نے سب کو متاثر کیا۔ آپ ابو المساکین یعنی مسکینوں کے باپ کے لقب کی بات کر رہی ہیں؟ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو خود اصحاب صفہ میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم مسکینوں کے لیے جعفر بن ابی طالب سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی ہوتا ہمارے سامنے رکھ دیتے، یہاں تک کہ اگر گھر میں کچھ نہ ہوتا تو وہ شہد کا خالی برتن ہی ہمارے سامنے رکھ دیتے اور ہم اسے چاٹ لیتے تھے۔ یہ انتہائی سادگی اور بے تکلفی والی سخاوت تھی۔ وہ صرف مال نہیں دیتے تھے، وہ اپنی ذات، اپنا وقت اور عزت بھی دیتے تھے۔ تو مدینہ میں وہ مسکینوں کے باپ کے طور پر پہچانے گئے۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک نرم، ہمدردانہ پہلو تھا، لیکن حالات نے جلد ہی ان سے ایک بالکل مختلف کردار کا تقاضا کیا، ایک سپاہی اور کمانڈر کا۔ بالکل۔ مدینہ واپسی کے صرف 1 سال بعد سن 8 ہجری میں بائزنطینی سلطنت کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا بڑا ٹکراؤ ہوا، جسے ہم جنگ مؤتہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں تھی، یہ اس وقت کی سپر پاور کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ نبی اکرم نے اس لشکر کے لیے 3 کمانڈر مقرر کیے، پہلے زید بن حارثہ، ان کے بعد جعفر بن ابی طالب اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ۔ 3000 مسلمانوں کا لشکر 1 لاکھ اور بعض روایات کے مطابق 2 لاکھ کی فوج کے سامنے۔ یہ تو سراسر ایک غیر مساوی مقابلہ تھا۔ اس جنگ کی نفسیات کیا رہی ہوگی؟ تصور کریں اس منظر کا، ایک طرف دنیا کی سب سے منظم اور مسلح فوج اور دوسری طرف ایمان کے جذبے سے سرشار 3000 مجاہد۔ جنگ شروع ہوئی اور پہلے کمانڈر حضرت زید بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لشکر میں مایوسی پھیل سکتی تھی، لیکن حضرت جعفر نے فوراً آگے بڑھ کر اسلامی پرچم تھام لیا۔ انہوں نے نہ صرف فوج کو سنبھالا بلکہ خود دشمن کی صفوں میں گھس کر لڑنا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ جی، جنگ کی شدت میں ان کا دایاں بازو کٹ گیا۔ ایک عام انسان اس لمحے ہمت ہار دیتا، لیکن وہ نہیں، انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب وہ بازو بھی کٹ گیا تب بھی پرچم نہیں گرا۔ انہوں نے پرچم کو اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ سینے سے لگا لیا تاکہ وہ سرنگوں نہ ہو۔ اللہ اکبر! یہ صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ ایک امت کی امید تھی، اس کا نظریہ تھا، اور وہ آخری سانس تک اس امید کو گرنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اسی حالت میں ان پر اتنے وار ہوئے کہ وہ شہید ہو گئے۔ مدینہ میں میدان جنگ سے سینکڑوں میل دور پیغمبر اسلام اپنی آنکھوں میں آنسو لیے صحابہ کو لمحہ بلمحہ صورتحال بتا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، زید نے پرچم لیا اور شہید ہو گئے، پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس خبر کا ان کے گھر والوں پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ نبی اکرم خود حضرت جعفر کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ وہ آٹا گوندھ رہی تھیں اور بچوں کو نہلا کر تیار کر چکی تھیں۔ آپ نے آ کر ان کے بچوں کو بلایا اور انہیں پیار کرنے لگے۔ حضرت اسما کہتی ہیں کہ آپ کے چہرے پر غم کے آثار دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جعفر کی کوئی خبر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کے خاندان کے لیے دعا کی اور ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کا یقین دلایا۔ یہ ایک لیڈر کا اپنے ساتھیوں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ گہرا ذاتی تعلق تھا۔ اور پھر آپ نے ان کے اس عظیم رتبے کا بھی ذکر کیا جس کی وجہ سے انہیں آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ جی، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر کو ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں، جن سے وہ فرشتوں کے ساتھ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں جعفر طیار یعنی اڑنے والا جعفر اور ذوالجناحین یعنی 2 پروں والا کے القابات ملے۔ یہ القاب ان کی بے مثال قربانی اور اللہ کے ہاں ان کے بلند مرتبے کی علامت ہے۔ تو یہ تھی حضرت جعفر بن ابی طالب کی کہانی، ایک سفارتکار،
جس نے ایک سلطنت کے دربار میں اپنے ایمان کا دفاع کیا، ایک ہمدرد انسان جسے غریبوں کا باپ کہا گیا، اور ایک سپاہی جس نے شہادت کو گلے لگا لیا لیکن پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ ان کی زندگی میں بے وقت اتنے سارے رنگ نظر آتے ہیں۔ اور یہی ان کی شخصیت کی عظمت ہے، وہ ہر کردار میں کامل نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں بلکہ عمل، حکمت، بہادری اور ہمدردی کا مجموعہ ہے۔ وہ ہمیں سچائی پر قائم رہنا، مشکل وقت میں حکمت سے کام لینا اور اصولوں کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا درس دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں اپنے عقائد کو انتہائی دباؤ کے باوجود جس دیانتداری، احترام اور واضح انداز میں پیش کیا، وہ بین المذاہب مکالمے کی ایک بہترین مثال ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں غلط فہمیاں اور تنازعات عام ہیں، ہم ان کے اس انداز سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نظریات کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے وقت دلیل، احترام اور مشترکہ انسانی اقدار کو بنیاد بنا سکتے ہیں، بجائے تصادم اور تکرار کے؟